السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم جو کچھ بھی علم دین حاصل کریں، ہمیں اسے سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور عملی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں میں نے آپ کے سامنے آن لائن اس بات کو واضح کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا، یا علی مشکل کشا کہنا، یا غوث المدد کہنا بلا شبہ جائز اور حلال عمل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اپنے نبی کو یا اولیاء اکرام کو یا کہہ کر بلاتے ہیں مدد کے لیے اپنی پریشانی یا مصیبت میں، یہ بلا شبہ ایک جائز اور مستحب عمل ہے۔ آج انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر جو ہم سنی انگوٹھا چومتے ہیں، یہ انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ یہ سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کا ہفتہ واری اجتماع ہے۔ ہم یہاں اپنے مسلک کی بات کریں گے، ہم یہاں اپنے عقیدے کی بات کریں گے، ہم یہاں مناظرہ کرنے بیٹھے یا باطل فرقوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ کام مبلغ کا نہیں بلکہ یہ کام علماء اکرام کا ہے، اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت سے دنیا میں جس فرقے والے نے جب کبھی بھی مناظرہ کیا ہے، چاہے عنوان جو بھی ہو،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی اپنے محبوب کے عاشقوں یعنی خوش عقیدہ سنی مسلمانوں ہی کو عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے یعنی مسلمانوں میں جو مختلف عقائد و نظریے پیدا ہو گئے ہیں، الگ الگ گروہ پیدا ہو گئے ہیں، ان سب کو دیکھا جائے تو ان میں آپس میں اتنے اختلافات نہیں ہیں جتنا ان سب کو ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہمارے عقائد پر اختلاف کرتے ہیں، ہمارے معاملات پر اختلاف کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کس نے کیا ہے، یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے۔ جبکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہوں یا اہل سنت والجماعت کے معاملات ہوں، کوئی بھی من گڑنت قصے کہانیوں سے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ سب کا سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اذان میں یا بیان میں یا گفتگو میں یا نعتوں میں انگوٹھا چوم لیا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل حلال ہے، جائز ہے، اور اس عمل کو مستحب عمل کہتے ہیں۔ مستحب، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ اس بات کی دلیل دینے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ جو اس کام کو، اس عمل کو شرک یا بدعت یا کفر یا گمراہی کہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو پروف کریں کہ یہ چیز ناجائز یا حرام یا شرک یا کفر کہاں سے ہے، یہ اس بات کو ثابت کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ البتہ بزرگوں کی اپنی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں جن میں انگوٹھا چومنا ثابت ہوتا ہے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، یعنی یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف ہیں۔ تو یاد رکھیں، ضعیف حدیث سے عقیدہ تو نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب بات فضیلت کی ہو تو فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب بات فضائل کی ہو تو فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی دلیل بنانا یہ جائز اور فقہاء اکرام کا فیصلہ ہے۔ تو ضعیف حدیث سے عقیدہ تو نہیں بنتا، لیکن ضعیف حدیث فضیلت میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم انگوٹھا چومتے ہیں، مان لیجئے اگر کوئی کہے کہ میں بنا دلیل کے انگوٹھا چومتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ انگوٹھا چومنے کی وجہ کیا ہے، یہ انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ تو کہیں گے انگوٹھا میں نبی کی محبت میں چومتا ہوں، میں انگوٹھا تعظیم نبی میں چومتا ہوں، یا تو عشق نبی میں یا تو تعظیم نبی میں۔ علاوہ اس کے بتائیے کوئی اور نیت ہوتی ہے، کوئی اور انٹینشن؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ سنی جب انگوٹھا چومتا ہے تو فرض سمجھ کر نہیں چومتا، واجب سمجھ کر نہیں چومتا، اور نہ ہی اس کو دین کا حصہ سمجھ کر چومتا ہے، بلکہ وہ حضور کی محبت میں چومتا ہے، وہ تعظیماً چومتا ہے، وہ اس کام کو اچھا سمجھ کر چومتا ہے۔ اور مستحب کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب انگوٹھا جو چومتے ہیں وہ چومیں، اللہ ثواب عطا کرے گا، اور جو نہیں چومتے ہیں تو چومنے والے ان نہ چومنے والوں کو برا بھلا نہ کہیں، یا یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں چومتے تو یہ برے لوگ ہیں، یا یہ نہیں چومتے ہیں تو یہ سنی نہیں ہے، یا یہ نہیں چومتے ہیں تو مجھے بدعقیدہ معلوم دیتے ہیں۔ آپ فیصلہ نہ کریں، آپ جج نہ بنیں۔ اس کی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا
کئی مواقعوں پر خود ہمارے علماء بھی تقریر کرتے کرتے حضور کا نام لے لیتے ہیں لیکن انگوٹھا نہیں چومتے. تو انگوٹھا اگر وہ نہ چومے تو ان کی سنیت میں کوئی فرق نہ پڑے، لیکن عام عوام میں سے کوئی اگر سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، لیکن انگوٹھا نہ چومے تو ہم اس پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بھی سمجھ لیں، جب آپ حضور کا نام سنیں اذان میں، جب حضور کا نام سنیں بیان میں، جب کتاب میں حضور کا نام پڑھیں، یا دوران گفتگو حضور کا نام آ جائے، یا نعت شریف کے دوران حضور کا نام آ جائے، یعنی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو سن کر انگوٹھا چومیں، یقیناً اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کبھی نہیں چوما تو اس پر کوئی گرفت اور پکڑ بھی نہیں ہونا ہے. میرا تجربہ ہے، میں نے یہ دیکھا کہ جب مقرر یا نعت خواں نعت شریف پڑھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے حضور کا نام آنے پر خود انگوٹھا چومتا ہے تو سارا مجمع بھی چوم لیتا ہے. لیکن اگر وہ خود نہیں چومتا ہے تو کچھ لوگ چومتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں چومتے، کچھ لوگ نہیں چومتے. تو اب چومے تو بھی جائز ہے اور نہ چومے تو بھی جائز ہے. ایسا نہیں کہ نہیں چوما تو معاذ اللہ یہ ناجائز و حرام ہو گیا، یا چوم لیا تو یہ ناجائز و حرام ہو گیا. بالکل ایسا نہیں ہے. اتنے شدتی بھی نہ بن جائیں انگوٹھا چومنے میں. کیوں؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے کہ اتنی شدت اختیار کر لیں کہ جو نہ چومے فوراً فتویٰ لگا دیں آپ، اور جو چوم لے اس کو کہیں یہ اپنا بھائی ہے، باقی تو اپنے بھائی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. احتیاط کریں کہ انشاءاللہ. ہاں ایک بات بتا دوں میں، ایک بات، جتنے بھی باطل فرقے والے ہیں یا جتنے بھی باطل مذاہب والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بالکل اوپنلی کرتے ہیں، وہ اپنی چیزیں چھپاتے نہیں ہیں. لیکن ہم سنیوں میں اکثریت ایسی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور اپنی چیز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر. مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی غیر بدعقیدہ، کوئی غیر مقلد آپ کی مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے اور اقامت پر پوری مسجد بیٹھی ہو، آپ دیکھیں گے وہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا. امام بھی بیٹھا، سارے مقتدی بیٹھے، وہ اکیلا لیکن کھڑا ہو جائے گا. اور اگر اس کے برعکس کوئی سنی پہنچ جائے ان کی مسجد میں غلطی سے اور اقامت میں وہ سارے کھڑے ہو جائیں تو اکیلا بیٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا بلکہ وہ بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم غیروں میں ہیں اور حضور کا نام آ گیا تو انگوٹھا چومنے سے تھوڑا احتیاط کرتے کہ یار ابھی چومیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا میرے بارے میں، یہ سوچے گا بڑا پچھڑا آدمی ہے، بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، پتہ نہیں کس دنیا سے آیا. ہم یہ سوچ کر احتیاط کرتے نہیں چومتے. اور وہ اگر سارے سنیوں میں بیٹھا ہوگا پورا مجمع چومے گا تو بھی وہ نہیں چومے گا. اسی طرح دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں، مسلمان ٹوپی پہننے میں کتراتا ہے اور وہ ٹیکا لگا کے گھر سے نکلتا ہے، پورے دن ٹیکا لگا کر رکھتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مسلمان کو داڑھی رکھنے میں تکلیف ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ اگر چوٹی کی منت مانگی ہے انہوں نے تو پھر وہ چاہے کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے پھر بھی اس کے چوٹی ہوگی. دیکھا ہے. اسی طرح سکھ حضرات کو آپ دیکھیں، سکھوں کو دیکھ لیں، بوریوں کو دیکھ لیں، تمل کو دیکھ لیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ایک سکھ بن گیا تو اب یہ نہیں کہ پرائم منسٹر بن گیا ہوں تو چلو داڑھی منڈا دوں، پرائم منسٹر بن گیا ہوں تو پگڑی اتار دوں، کیونکہ پرائم منسٹر بن گیا ہوں نا. اب مجھے فرانس بھی جانا ہے، جاپان بھی جانا، امریکہ بھی جانا، پوری دنیا کے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر سے ملنا ہے، پوری دنیا کی سیر کرنی. اب میں بڑے عہدے پر آ گیا، جب تک میں نیچے تھا اپنے مذہب پر عمل کرتا رہا، اب میرے لیے مشکل ہوگا. کیا بتائیے وہ کمپرومائز کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر 10 سال تک پرائم منسٹر تھے، سکھ مذہب سے تعلق رکھتے، کیا انہوں نے کمپرومائز کیا اپنے دین کو لے کر؟ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ ساؤتھ انڈینز جو منسٹر بن جاتے ہیں، منسٹر بننے کے باوجود بھی ان کی وہ سفید رنگ کی لنگی نہیں اترتی ہے. وہ ورلڈ ٹور پر بھی جائیں تو شارٹ وائٹ شرٹ اور وہ لنگی ہوگی ان کی، بھلے ورلڈ ٹور پر جائیں.
یہاں تک کہ سارے سوٹ بوٹ والے ہوں گے، ان کے درمیان بھی وہ کھڑا ہوگا تو اسی اٹائر میں، اپنے لباس میں. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں. اب اگر کہیں ایسی جگہ پر جہاں سارے کے سارے مختلف فرقوں کے یا مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوں، وہاں ایک سنی ہوگا اور حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ چلو اتنے بڑے مجمع میں دو چار سنی تو موجود ہے. دو چار. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا اپنا تجربہ ہے. ہم جب کہیں جاتے ہیں بیان کے لیے آؤٹ آف بامبے، اور ہم وہاں خطبے کے بعد درود شریف پڑھاتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب چونکہ یا کہنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ان کے ہونٹ نہیں ہلتے. دو چار آ کر جو بیٹھے ہوں ان کے ہونٹ نہیں ہلتے، یعنی سب پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے، وہ نہیں پڑھتے سب کو دیکھ کر بھی. اسی طرح سارا مجمع اپنا ہو، انگوٹھا چوم رہا ہو، اگر وہ دو چار ہوں تو نہیں چومتے. تو سنیوں اگر چومے تو جائز، نہ چومے تو ناجائز و حرام نہیں. لیکن انگوٹھا چومنا آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت اور اہل سنت والجماعت کی پہچان بن چکی ہے. تو اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو چومنا چاہیے کہ انشاءاللہ. ہاں البتہ جو نہ چومے اس پر فتوے نہ لگائیں، فتوے نہیں، اور نہ اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں، جج کر لیں کہ اب یہ اپنا معلوم نہیں دیتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے بہت سارے خوش عقیدہ سنی پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیکھا، وہ ڈومینوز سے منگا کر نان ویج کھاتے، وہ چکن برگر منگا کر میکڈونلڈ سے کھاتے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو چھوڑ دوں یہ سوچ کر کہ سنی نہیں ہوگا تبھی تو کر رہا ہے. میں نے اس کو کلین شیوڈ دیکھا، میں نے اس کی ڈگری دیکھی، میں نے اس کا اسٹیٹس، اس کی کوالیفیکیشن دیکھا، میں سمجھ گیا ہو سکتا ہے سنی ہو، اس کو علم نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ایسوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. فوراً جو ہے قطع تعلق نہ کر لیں کہ یہ اپنا نہیں معلوم دیتا ہے، ایسا نہ کریں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا یہ جائز اور حلال عمل ہے، اور اس کو مستحب کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. آگئی بات سمجھ میں آپ کے؟ اب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ایک آیت کریمہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے زمین پر تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے. محبت سے کہے، میں اس کو ایکسپلین کروں گا ابھی. آیت کریمہ کا مفہوم ہے اللہ نے زمین پر تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے. اب علماء فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین پر موجود تمام چیزیں پاک ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہیں اس وقت تک جب تک کہ ان پاک یا حلال چیزوں کے خلاف ناپاک یا حرام ہونے کا ثبوت موجود نہ ہو. آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے فرمایا زمین پر موجود تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پروف ہو گئی کہ تمام چیزیں پاک اور تمہارے لیے اس کا استعمال جائز و حلال. البتہ فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس میں سے کسی چیز کو حرام یا ناجائز یا ناپاک قرار نہ دیا ہو. جیسے کوئی کہے گا اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سننے کے بعد کہ زمین پر تو شراب بھی ہے، خنزیر بھی ہے، جوا بھی ہے، سود بھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے یہ بھی نفع بخش ہے، اس کا بھی استعمال جائز؟ تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بال کی کھال مت نکالا کرو، بلکہ سمجھو پوری بات کو کہ جن چیزوں کے خلاف حرام و ناجائز ہونے کی دلیل موجود ہو یا ان کی ناپاکی کا ثبوت موجود ہو وہ جائز اور حلال و پاک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ جائز حلال اور پاک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اگر ہمارے کسی کام کو جیسے یا رسول اللہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومنا، نبی کو شافع محشر ماننا، نبی کو حاضر و ناظر ماننا، اب اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز پر کوئی اعتراض کرے تو اب
ان چیزوں کو پروف کرنے کی، دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ذمہ داری اس کی ہوگی جو اعتراض کر رہا ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی؟ میں بار بار مثال دیتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ دوں۔ قرآن میں کوئی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہو کہ آئس کریم کا کھانا جائز ہے، نوڈلز کا کھانا جائز ہے، سموسے کا کھانا جائز ہے، پیزا کا کھانا جائز ہے؟ کہیں کوئی آیت ہے بتاؤ، کہیں کوئی حدیث شریف ہے؟ کیا حضور نے کبھی یہ چیزیں کھائی ہیں، صحابہ نے کھایا ہے؟ ثابت ہے کہیں سے تو بتاؤ۔ آپ کہیں گے کہیں سے نہیں۔ تو اب اگر صحابہ سے، حضور سے ثابت نہیں، قرآن میں کوئی آیت یا حدیث میں کوئی حضور کا فرمان نہیں، تو آپ کہیں گے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ناجائز و حرام ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس سے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اگر اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں جائز و حلال ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو کہے کہ منع ہے اور حرام ہے تو اب اس کو دلیل دینا پڑے گا کہ ناجائز و حرام کیسے ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں نے قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کیا، اب حدیث مبارکہ بھی سن لے۔ حضور فرماتے ہیں جس کام کو، جس عمل کو تمام مسلمان اچھا جانے، اللہ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہے۔ جس عمل کو مسلمان اچھا جانے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان سے مراد عوام و خاص سب ہوں، یعنی جسے صرف عام عوام اچھا نہ مانے، علماء بھی مانے، صوفیاء بھی مانے، مفتیاء بھی مانے، اکابرین بھی مانے، اولیاء بھی مانے، تو جس کام کو سارے اچھا مانے، حضور فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اسی طرح سے انگوٹھا چومنے کو ہر کوئی اچھا جانتا ہے سوائے بدعقیدہ اور گمراہ کے، تو اس لیے فرمایا گیا یہ کام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اب دلیل دوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تفسیر روح البیان میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے باقاعدہ پورا رسالہ لکھا جس میں آپ نے دلائل کے اتنے انبار لگا دیے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں ایک ساتھ انگوٹھا چومنے پر اتنی دلیلیں نہیں ملتی ہیں جتنی دلیلیں ایک کتاب میں میرے امام نے جمع فرما دیا ہے۔ اور اعلی حضرت نے جو دلائل کے انبار لگا دیے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے، بس وہی رٹ لگی ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، کہاں سے ثابت، جبکہ میرے امام نے جو ثبوت پیش کیے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی رد نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں جو میں نے شروع میں کہی، اگر کل کوئی اٹھ کر کہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے تو کہہ دیں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ تو نہیں بنتا، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کا بھی بیان کرنا جائز ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ سنیں، انگوٹھا سب سے پہلے چوما کس نے، چوما کہاں، چوما کیوں اور چوما کیسے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر روح البیان میں اور دیگر کتابوں میں، یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کے سب سے پہلے انگوٹھا اللہ کے نبی، تمام انبیاء اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے چوما تھا۔ معلوم ہوا کسی بریلوی نے نہیں چوما تھا، کسی عام انسان نے نہیں چوما تھا، بلکہ سب سے پہلے تمام نبیوں کے باپ آدم علیہ السلام نے چوما تھا۔ کہاں چوما تھا؟ تو آدم پیدا کہاں ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں۔ تو سب سے پہلے چوما بھی کہاں پر؟ بریلی میں نہیں چوما، بمبئی میں نہیں چوما، کہاں چوما؟ جنت میں۔ دو سوالوں کا جواب دے دیا میں نے۔ کس موقع پر چوما اور کیسے چوما، یعنی کیوں اور کیسے؟ تو فرمایا گیا آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی، روح باہر نکل آئی، کیونکہ آدم کے جسم میں اندھیرا تھا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔
تو اس نور کا اب آدم علیہ السلام کے جسم میں اٹیچمنٹ ہوا، آپ کی پشت میں رکھا گیا. جب پشت میں رکھا تو فرمایا گیا آدم علیہ السلام جب جنت میں چلتے تھے تو تمام فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ فرشتے ہمیشہ میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ رب نے فرمایا کہ آدم تمہاری پشت پر میں نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہے، اس نور کی زیارت اور اس نور کے ادب میں فرشتے تمہارے پیچھے چلتے ہیں. آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ یہ میرے آگے چلے میں پیچھے چلا کروں. تو فرمایا گیا اللہ رب العزت نے آپ کی پشت سے نور کو آپ کی پیشانی میں منتقل کر دیا. آپ کی پیشانی میں، فور ہیڈ میں نبی کا نور چمکنے لگا. اب جب نبی کا نور پیشانی میں چمکنے لگا تو فرمایا گیا اب سارے فرشتے جنت میں آدم علیہ السلام کے آگے آگے چلتے تھے، لیکن آگے چلنے میں بھی میرے نبی کے نور کا وہ ادب تھا کہ کوئی فرشتہ آدم علیہ السلام کے چہرے کی طرف اپنی پیٹھ کو نہیں کرتا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو کر کے وہ آپ کے آگے آگے الٹے قدم جنت میں چلا کرتے تھے. اب آدم علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا کہ مولا یہ فرشتے تیرے بڑے خوش نصیب ہیں، تیرے حبیب کا نور میری پشت میں تھا یہ دیکھتے تھے، تیرے حبیب کا نور میری پیشانی میں ہے یہ دیکھتے ہیں، لیکن میں نے اب تک تیرے حبیب کے نور کی زیارت نہیں کی. اے اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کے نور کی زیارت عطا فرما. تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم اپنے داہنے ہاتھ کی پہلی انگلی کو اٹھاؤ. آدم علیہ السلام نے پہلی انگلی کو اٹھایا تو فرمایا گیا کہ اس پہلی انگلی سے کلمہ طیبہ کی آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی. اسی لیے اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی. فرمایا گیا کہ اس انگلی سے کلمے کی آواز آئی، پھر رب نے آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں محبوب کے نور کی جھلک کو ظاہر کر دیا. یعنی آئینے کی طرح اللہ نے محبوب کے نور کی کرنیں آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا. اب جب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی کا نور چمکا تو آدم علیہ السلام پر وزد کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے فوراً دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگایا ہے اور آنکھوں سے مسا کر لیا ہے. تو کس موقع پر چوما اور کیسے چوما یہ بھی واضح ہو گیا. تو معلوم ہوا سب سے پہلے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے چوما ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بعد میں چوما، ہمارے باپ داداؤں نے بعد میں چوما. سب سے پہلے چوما ہے تو انبیاء کے باپ آدم علیہ السلام نے چوما ہے. اب بتائیے اگر یہ شرک ہے، اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ گمراہی ہے معاذ اللہ، کیا جنت میں ان میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور کیا اللہ کا نبی معاذ اللہ کوئی شرک اور بدعت کا کام کر سکتا ہے؟ اور آدم علیہ السلام نے جو انگوٹھا چوما تھا کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا. کیا انگوٹھے سے آواز آئی تھی کہ چومو مجھے؟ آواز آئی تھی؟ نہیں. آدم نے کیوں چوما تھا؟ تو فرمایا گیا حضور کی محبت میں چوما تھا، حضور کی تعظیم میں چوما تھا. اور جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا ہم قیامت تک کریں گے انشاءاللہ. اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ان کا سوال صحیح بھی ہے. کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے تو نبی کا نور دیکھ کر چوما تھا، تم کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تم کیا دیکھ کر چومتے ہو؟ تمہیں تو نور نظر نہیں آتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آدم نے نور دیکھ کر چوما تھا. ہم نور کا تصور کر کے چومتے ہیں، اور دیکھ کر بھی چومنا جائز ہے اور تصور کر کے بھی چومنا جائز ہے. تصور کر کے بتاؤں میں آپ کو. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میں نے منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو. آقا میرا کام تو ہو گیا، لیکن صحت اور مال و دولت یعنی غربت کی وجہ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں سفر کر سکوں اور جا کر خانہ کعبہ کو بوسہ دے سکوں، اس کی چوکھٹ کو چوم سکوں. آقا منت پوری کیسے کروں؟ کام تو ہو گیا. تو نبی نے فرمایا، بہت توجہ سے سنے خاص طور پر نوجوان، آقا نے فرمایا اگر تم جا کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ نہیں دے سکتے، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو.
تمہاری منت پوری ہو جائے گی. گویا نبی بتا رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں، اگر تمنا ہو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چومنے کا لیکن حیثیت نہ ہو، انتظامات نہ ہو، تو ماں کے قدموں کو چوم لیا کر، اس تصور میں اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. اب ماں کے قدموں کو خانہ کعبہ کا تصور کر کے چومے، منت پوری ہو رہی ہے. نبی فرما رہے ہیں، آج کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، ابھی بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. عرض کرتے آقا میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں چھوٹا بچہ تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب منت کیسے پوری کروں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر پر چلے جاؤ، اپنی ماں کی قبر پر پائنتی جانب جا کر بوسہ دے دو، اللہ تمہاری منت کو پورا فرما دے گا. محبت سے کہیں اللہ تمہاری منت. اب کہاں خانہ کعبہ کی چوکھٹ اور کہاں ماں کی قبر؟ ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. عرض کرتے آقا ماں کا انتقال ہوا، میں چھوٹا بچہ تھا، کون سا قبرستان ہے، قبر کون سی ہے مجھے یہ بھی خبر نہیں، اور نہ کوئی ہے جو بتائے کہ ماں کی قبر کون سی. اب منت کیسے پوری کروں؟ آقا فرماتے گھر چلا جا، ایک لکیر کو کھینچ لے، اس لکیر کو ماں کی قبر تصور کر لے اور اس میں پائنتی جانب کا تصور کر کے بوسہ دے دے، اللہ تیری منت کو پورا فرما دے گا. اب یہ سارے راستے کون بتا رہا ہے؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے نور دیکھ کر چوما تھا، ہم نور کا تصور کر کے چومے تو بھی جائز. اور ایک مسئلہ بتاؤں، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حاجی وہاں جاتا ہے تو حج کے ارکان میں یہ بھی شامل ہے کہ 3 مختلف مقامات پر تمہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، شیطان کو. اور اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی. جب اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی گھاٹیوں کی طرف چلے اور یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کروں گا، تو شیطان نے پورا زور لگایا کہ میں کرنے نہیں دوں گا، اور 3 مقامات پر وہ آڑے آ گیا. جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے اٹھا کر 7 کنکریاں دی اور کہا کہ آپ اس کو ماریں، آپ کا مارنا ہوگا کہ یہ غائب ہو جائے گا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور شیطان وہاں سے رفع ہو گیا تھا. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے ان 3 مقامات پر وہ بھی پتھر مارتا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کنکریاں مارنے کی کیا وجہ ہے؟ آج وہاں شیطان موجود نہیں ہے اور شیطان نے تجھے قربانی سے روکا نہیں ہے، کسی عبادت میں آڑے آیا نہیں ہے، تو پھر کیوں مارتا ہے؟ اور اگر مارتا بھی ہے تو تجھے شیطان کہاں نظر آتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ آج شیطان وہاں موجود نہیں ہے، لیکن شیطان کا تصور کر کے کنکری مارنا ہے، شیطان کا تصور کر کے. تو جب حاجی شیطان کا تصور کر کے ستون کو کنکری مار دے اور اللہ ثواب دے شیطان کو کنکری مارنے کا، تو ہم حضور کے نور کا تصور کر کے انگوٹھا چومیں گے، کیا اللہ ہم کو ثواب نہیں عطا فرمائے گا؟ اسی طرح یہ بھی سن لیں، یوں بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، میں اتنی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو زندگی بھر یاد ہی رہے گا آپ کو انشاءاللہ. جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ حج شروع جب کرتے ہیں تو حج شروع کرتے حجر اسود کا بوسہ لے کر، شروع کرتے حجر اسود کا بوسہ لے کر. اب فرمایا گیا کہ بوسہ اگر بھیڑ بھاڑ دکا مکی نہ ہو تو سیدھے حجر اسود کو ہونٹ لگا کر چومے. نبی نے طریقہ بتلایا، ہونٹ لگا کر چومو، آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، ہونٹ لگاؤ. اگر ہونٹ نہ لگا سکو، اتنی بھیڑ ہو کہ ہونٹ نہ لگ سکے، تو ہاتھ لگا کر چوم لو. اچھا ہاتھ لگا کر کیسے چومیں گے؟ ہاتھ لگائیں گے اور یوں چومیں گے نا، تو حجر اسود تو نہیں چوما، چوما کیا اپنا ہاتھ چوما. آج لوگ اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ تم نبی کی تعظیم میں اور نبی کی محبت میں اپنا انگوٹھا چومو، ہاتھ تمہارا، انگوٹھا تمہارا، ناخن تمہارے، اس کو چومو اور تم کو ثواب ملے حضور کی تعظیم کا. یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں حاجی اپنا ہاتھ چومتا ہے اور ثواب ملتا ہے حجر اسود کو چومنے کا، یہ تیری سمجھ میں آ گیا، ہمارا والا سمجھ میں نہیں آتا، اور باقی جو سارے کرے وہ سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے، ہاتھ بھی تیرا ہی ہے لیکن ثواب ملے گا حجر اسود کو چومنے کا.
اور نبی نے یہاں تک فرمایا اتنا بھی نہ ہو سکے کہ ہاتھ بھی تیرا پہنچے، اتنی بھیڑ ہے یا تو اتنا دور ہے ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو تیرے ہاتھ میں اگر عصا ہو یا لاٹھی ہو یا ڈنڈا ہو اس کو لگا لے اور اپنے ڈنڈے کو چوم لے، اللہ اس پر بھی حجر اسود کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حج کے لیے جاتے حاجی تو ہر کوئی ڈنڈا تو لے کے جاتا نہیں ہے، کنکری تو لے جاتے، شیطان کے لیے ڈنڈا تو نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب فرمایا گیا کہ ہاتھ نہ لگے، ہونٹ نہ لگے، ڈنڈا بھی نہ ہو، لاٹھی بھی نہ ہو، تو اب کیا کریں؟ تو جہاں بھی ہو وہیں سے یوں ہاتھ بڑھا کر اشارتاً چوم لے۔ اگر تو یوں اشارے سے تو نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور صرف ہوا میں ہاتھ کیا حجر اسود کی سمت اور تو نے یوں کر کے چوم لیا، اللہ اس پر بھی تجھے حجر اسود کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انگوٹھا چومنے پر بھی یقیناً اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک گناہ کیے، 200 سال۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اپنی بستی کے لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور لے جا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی ہے، موسیٰ فلاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر لوگوں نے میرے ایک نیک بندے کی لاش کو پھینک دیا ہے، جا اس کو اٹھا کر لا، اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا، اپنے ہاتھوں سے دفن کا اہتمام کر۔ موسیٰ علیہ السلام بستی میں پہنچے، آپ نے دیکھا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا بہت گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، آبادی کے لیے ناسور تھا، دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور گناہ میں ڈوبا رہتا تھا، اس لیے ہم نے تنگ آ کر اس کو اٹھا کر پھینک دیا، لیکن آپ آئے ہیں تو چلیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اب بستی والوں نے مل کر آپ کی مدد کی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا اتنا بڑا بدکار و سیاکار تھا کہ بستی والے نفرت کرتے تھے، پھر تو نے اس کو یہ انعام کیوں دیا؟ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ بستی والے بالکل صحیح کہتے ہیں، اس نوجوان نے پوری زندگی مجھ سے بغاوت کی، پوری زندگی میری نافرمانی کی، لیکن اے موسیٰ اس کا ایک عمل ایسا تھا جو مجھے بہت پسند تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب کبھی رات کے اندھیرے میں وہ توریت لے کر بیٹھتا تھا اور اس توریت کو پڑھتے پڑھتے میرے حبیب کا نام آتا تھا تو فوراً توریت کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے میرے حبیب کے نام کو چوم لیا کرتا تھا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچیں بنی اسرائیل کا، ارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ تو 200 سال کا گناہگار تھا۔ ارے نبی کی تعظیم کرنے والا اگر ہزارہ سال کا گناہگار بھی ہو، اللہ تعظیم قبول کر لے تو نبی کی تعظیم کرنا اس بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا گناہگار نبی کا نام چومے تو انعام پائے، اور نبی کا عاشق خوش عقیدہ سنی ان کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا نام آنے پر چوم لے تو اس کو ثواب نہ ملے؟ یہ ممکن ہے بھلا بتاؤ؟ نہیں۔ ارے جب اس گناہگار کو ثواب ملے تو یقیناً اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ جسے سب نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مختلف انداز میں کئی کتابوں میں ملتی ہے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن نے ساتھ دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ایک ہی موقع کی نہیں، مختلف مواقعوں کی ہے، اور مختلف مواقعوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا پوری زندگی اس پر عمل تھا۔ آپ سنیں حدیث شریف، تفسیر روح البیان میں اور دیگر کتابوں میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سیدنا صدیق اکبر بھی، حضرت بلال نے اذان دیا، اور بلال جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو اس کو سن کر صدیق اکبر نے انگوٹھا چوما اور آپ نے حضور پر درود بھیجا۔ جب دوسری بار آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو صدیق اکبر نے پھر انگوٹھا چوما اور یوں کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے آقا آپ کا نام میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اس کا مفہوم یہ ہے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں اذان مکمل ہوئی تو میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جو میرے ابو بکر کی نقل کرے گا قیامت میں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب دوسری روایت ملتی ہے کہ حضور تشریف فرماتے سیدنا صدیق اکبر مؤذن نے اذان دی، پہلے میں کہا حضرت بلال نے اذان دی، دوسرے میں آیا کہ مؤذن نے اذان دی، اذان مکمل ہوئی تو میرے نبی نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر نے انگوٹھا چوما، آقا نے فرمایا ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا آپ کا نام میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نبی نے فرمایا جو میرے ابو بکر کا یہ کام اپنائے گا، ابو بکر نے جو کیا، جو ابو بکر کے کیے اس کام کو کرے گا قیامت میں میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ ایک روایت اور ملتی ہے اسی طرح سے، اس میں فرمایا گیا کہ کل وہ میرے برابر جنت میں داخل ہوگا، نبی نے فرمایا میرے برابر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں اب صوفیہ نے اس کی تفسیر میں اور وضاحت کی اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہا کہ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کا نام سن کر صدیق اکبر انگوٹھا چوما کرتے تھے۔ محبت سے کہیں، اب کہتے جب صدیق اکبر انگوٹھا چومتے تو کسی اور صحابی کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اگر وہ عمل کرتا تھا تو اس کا عمل ہی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل ہے۔ اگرچہ ضعیف حدیث ہو لیکن ابو بکر کرتے تھے نا، تو اور جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، یہ بھی سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا حق پر وہ ہوں گے جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی جہاں نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 میں۔ اب جب صحابہ نے پوچھا 73 میں جنتی کتنے، آقا نے فرمایا ایک جماعت، باقی 72 جہنمی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جنتی جماعت کی نشانی بتائیں، تو حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ اب انگوٹھا نبی نے تو نہیں چوما ہے، انگوٹھا کس نے چوما ہے؟ صدیق اکبر نے، صحابی رسول نے۔ تو اب پتا چلا کہ سنی الحمدللہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتا ہے انگوٹھا چوم کر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اور بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ اب گھبرائیں گے تو نہیں نا، کترائیں گے تو نہیں، اب آپ اس کو جائز اور حلال مانیں اور جب بھی موقع ہو چومیں کہ انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 2 موقعوں پر انگوٹھا چومنے سے منع فرمایا ہے، 2 موقعوں پر، وہاں نہ چومیں۔ کون سے 2 موقع ہیں؟ ایک تو امام جب ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، چاہے وہ جمعہ کا ہو چاہے وہ عیدین کا، خطبے کے درمیان حضور کا نام آئے تو انگوٹھا نہیں چومیں گے۔ اسی طرح سے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی انگوٹھا نہیں چومیں گے۔ یہ ایک ہے، ابھی دوسرا بتاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں مسئلہ یہ بھی ہے، سن لیں آپ، چونکہ پرسوں جمعہ ہے، سن لیں۔ امام جب ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے تو خطبہ دینے کے لیے امام کے ممبر پر بیٹھتے ہی کوئی نفل، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی درود شریف، یہاں تک کہ جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی اس کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ البتہ امام دے گا، امام اذان کا جواب بھی دے گا، درود بھی پڑھے گا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح خطبے میں حضور کا نام آئے تو بھی انگوٹھا نہیں چومیں گے۔ اور دوسرا موقع آپ نے دیکھا جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ میں آخر میں آیات پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا حدم، تو جب فاتحہ میں، ابھی تو میں نے چوما آپ کو سمجھانے کے لیے، جب فاتحہ میں یہ پڑھا جائے تو فرمایا گیا اس وقت بھی انگوٹھا نہیں چومیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ان 2 موقعوں پر منع کیا، کیوں؟ اس کی وجہ کہ فرمایا گیا جب قرآن کی تلاوت ہو تو توجہ سے سنو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو قرآن، بعض لوگ ہوتے ہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور تلاوت میں قاری جیسے ہی رکتا ہے ویسے کہتے ہیں سبحان اللہ،
تو قرات کے دوران سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے، نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو پوری توجہ قرآن کی تلاوت کو سننے میں دے، واجب ہے۔ پھر اس وقت یہ نہیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں انگوٹھا چوم رہے ہو، اس لیے فرمایا گیا کہ فاتحہ جب کرتے ہیں اور اس وقت جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس وقت بھی انگوٹھا نہیں چومیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک ذہن میں ایک بات اور آئی تو آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری آنکھ میں ایک کنکری چلی گئی، بہت جتن کیا اس کو نکالنے کی لیکن وہ نکلتی نہیں تھی، یہاں تک کہ اذان شروع ہو گئی۔ اذان کو سن کر جب میں نے انگوٹھا چوما اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھا، ابھی اذان ختم بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کنکری خود بخود میری آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ بزرگان دین فرماتے جو ہمیشہ انگوٹھا چومنے کا عادی ہوگا اس کی نظریں کبھی کمزور نہیں ہوں گی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی مرض لائق نہیں ہوگا۔ جو ہمیشہ اس کا عادی ہو، عادت بنائیں۔ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔